پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اہل قبور کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے تو کس طرح سے زیارت کرتے تھے، اور ائمہ بقیع علیہم السلام کی زیارت کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی اہمیت کا حامل ایک نقطہ یہ ہے کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اہل قبور کی زیارت کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے تو کس طرح سے زیارت کرتے تھے؟ آیا جس طرح سے ابھی الحمدللہ مکتب اہل البیت علیہم السلام سے تعلق رکھنے والے مؤمنین زیارت کرتے تھے اس طرح سے زیارت کرتے تھے یا کوئی اور طریقہ کار تھا؟ اب آئے دیکھتے ہیں، جناب امام بیہقی نے سنن بیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 79 میں، اور امام مسلم ابن حجاج نیشاپوری نے کتاب صحیح مسلم میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63 میں، امام نسائی نے سنن نسائی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 93 میں پیغمبر خدا جس طرح سے زیارت کرتے تھے اہل قبور کی اس زیارت کو نقل کی ہے۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون۔ پیغمبر خدا جب مدفون جو حضرات ہیں یا جو مردگان کے ہیں، جو میت کے ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو کم کے ذریعے سے خطاب قرار دیتے تھے۔ آج کل وہابیت کے طرف سے یہ اشکال اور یہ شبہ ہوتا ہے کسی مردے کو کا السلام علیکہ یا السلام علیکم کہہ کے خطاب کرنا شرک ہے، جبکہ اہل سنت کے معتبر ترین کتابوں میں پیغمبر خدا جب بھی بقیع تشریف لے کے جاتے تھے تو السلام علیکم مخاطب قرار دیتے تھے۔ اسی طرح ابن احمد حنبل نے یعنی مسند احمد میں، اسی طرح جناب امام ابن ماجہ نے سنن ماجہ میں، ابن سعد نے، اسی طرح امام بیہقی نے اپنی معتبر ترین کتابوں میں پیغمبر خدا سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین۔ السلام علیکم خطاب کا کلمہ بھی ہمیں ملتا ہے، یا دار قوم مؤمنین یہاں حرف ندا بھی ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح مولا امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے ائمہ بقیع علیہم السلام کی زیارت کرنے کی فضیلت کے بارے میں۔ جب امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا آپ لوگوں میں سے، آپ بزرگان میں سے کسی کی زیارت کرنے کی کیا فضیلت ہے، تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو ہماری وصال کے بعد یعنی ہماری موت کے بعد کوئی ہماری زیارت کرے گا یکون کمن زار رسول اللہ، ایسا ہے جیسا کہ اس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اذا حج احدکم فلیختم حجہ بزیارتنا، حج کرنے کے بعد حج کا اختتام ہماری زیارت سے کرو، لأن ذلک من تمام الحج، کیونکہ ہماری زیارت حج کے اتمام اور حج کو پائے تکمیل پہنچانے کے باعث ہے۔ اسی طرح پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مجتبیٰ کی زیارت کے بارے میں فرماتے ہیں من زارک بعد موتک، یعنی امام حسن علیہ السلام سے مخاطب کرتے ہوئے جو بھی تمہاری زیارت کرے گا تمہاری موت کے بعد، او زار ابا کا، یا آپ کے والد گرامی مولا امیر علیہ السلام کی زیارت کرے گا، او زار اخا کا، یا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا، فلہ الجنہ، جنت اس کے لیے لکھ دی جائے گی۔ اسی طرح ابن عباس سے نقل ہے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے من زار الحسن فی بقیعہ ثبت قدمہ علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ قبرستان بقیع میں میرے جگر گوشہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی کوئی زیارت کرے گا، کل قیامت کے دن پل صراط پر وہ ثابت قدم رہے گا جبکہ دوسروں کے قدم پھسل جائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک اور روایت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے من زارنی غفرت لہ ذنوبہ ولم یمت فقیرا، جو بھی کل میری وفات کے بعد میری زیارت کرے گا اس کے گناہ پروردگار عالم معاف کر دے گا، ولم یمت فقیرا، وہ فقیر ہو کر نہیں مرے گا۔ تو جس طرح ہم نے ابتدا میں کہا تھا پیغمبر خدا کس طرح سے زیارت کرتے تھے، تو مخاطب قرار دے کر زیارت کرتے تھے۔
اسی طرح امام صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں السلام علیکم یا ائمۃ الہدا، السلام علیکم اہل التقوی۔ جناب کلینی نے اصول کافی میں اور جناب صدوق نے من لا یغدر الفقی میں اس زیارت کو امام صادق علیہ السلام سے اس طرح سے نقل کیا ہے۔ یہاں پہ بھی امام صادق علیہ السلام کم کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ اور بقی کی زیارت کرنے کے مختصر زیارت یہ ہے، ہم سب مل کے زیارت کریں گے۔ السلام علیکم ائمۃ الہدا، السلام علیکم اہل التقوی، السلام علیکم ایھا الحجج علی اہل الدنیا۔